آج ایک خاص عبادت بھی رمضان شریف کی شروع ہو رہی ہے، جس کو اعتکاف کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ رمضان شریف میں دیگر خاص عبادات کے ساتھ اللہ نے یہ بھی تحفہ مومنین کو عطا فرمایا ہے۔ خالق ارض و سما نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، پہلا سپارہ ہے، وہ میرے پیارے خلیل میرے پاک گھر کی صفائی کر، ستھرائی کر، اس کو خوب صاف ستھرا کرو۔ اب اللہ کے پاک گھر کی صفائی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور حکم ہے احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کا۔ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو خوب ستھرا کرو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس لحاظ سے اعتکاف ایک خاص عبادت کا نام ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری بستی میں سے ایک بندہ بھی بیٹھ جائے، سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہ بیٹھے، سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اعتکاف کس چیز کا نام ہے؟ اعتکاف مخلوق سے رابطہ منقطع کر کے اپنے خالق کی طرف بھرپور انداز میں متوجہ ہونے کا نام ہے۔ اعتکاف خلوت میں رب ذوالجلال کی یاد سے مانوس ہونے کا نام ہے۔ اعتکاف اپنے عادی اور مألوف ماحول سے نکل کر وہ چیزیں جو عادی طور پر انسان کا دل معاشرے میں لگاتی ہیں، ان سے قطع تعلق ہو کر محض رب کائنات کی محبت میں مسرور ہونے کا نام ہے۔ اعتکاف ماحول کی آلودگی سے یکسر محفوظ ہو کر رحمت حق کے شبنم کے حصول کا نام ہے۔ اعتکاف اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں موجود کجروی اور اپنے ماحول کی گندگی سے بچ کر رب ذوالجلال کی اطاعت اور اس کی بندگی کے گلشن میں ڈیرا لگانے کا نام ہے۔ اعتکاف دل کے تمام محلوں کو ذکر الہی سے آباد کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف اپنی سوچ کو بحر ریاضت میں غسل دینے کا نام ہے، بحر ریاضت کے اندر غسل دینے کا نام ہے۔ اعتکاف اپنے کردار کو سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ اعتکاف دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ کر آخرت کی چاشنی محسوس کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف لذت ہے، اعتکاف چاہت ہے، اعتکاف الفت ہے، اعتکاف زندگی ہے، بلکہ اعتکاف بندگی اور تابندگی ہے۔ اعتکاف سے ظاہر بھی منور ہوتا ہے اور انسان کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اعتکاف سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے ذریعے سے دربار الہی میں انسان کو رسائی کا شرف ملتا ہے۔ اس لحاظ سے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی پاک زبان سے رب کائنات کا پاک قرآن ہے، فرمایا کہ آئیے اس عظیم عبادت کے خود و خال کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی چاشنی اور اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کے احکام کو سمجھیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی بیویوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تو اعتکاف کا معنی و مفہوم مختصر یہ ہے کہ الاقبال علی شیء وملازمتہ علی سبیل التعظیم، کہ عکوف یہ ہے کہ تعظیم کے طریقے پر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور کسی چیز کے ساتھ ہمیشگی اختیار کرنا۔ تو اعتکاف جو ہے، الاعتکاف ہوا حبس النفس فی مکان مخصوص ولزوم الشیء والمداومۃ علیہ، کہ اعتکاف یہ ہے کہ مخصوص جگہ یعنی مسجد میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور کسی شے کے ساتھ لازم ہو جانا، یعنی مسجد میں اپنے آپ کو رکھنے کا پابند کرنا اور اس پر 10 دنوں تک مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا۔ اعتکاف اصل ہے کہ 10 دن بندہ اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر یاد الہی میں غرق ہو جائے، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دے، دنیا سے تعلق توڑ کر اپنے رب سے رابطہ جوڑ لے۔ لیکن آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر ہم نے اعتکاف کو بھی مذاق بنا رکھا ہے۔
عرف عام میں جو بچے تنگ ہوتے ہیں گھر میں والدین کے کام کاج سے، وہ بھاگتے جا کے مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، اور جن کے رابطے جو ہے باہر کم ہوتے ہیں موبائلوں پہ، وہ کہتے ہیں چلو جناب 10 سے جا کے بیٹھتے ہیں مسجد میں، خیمہ لگا ہوگا، پردہ لگا ہوگا جناب، اندر بیٹھ کے خوب میسج کرتے ہیں کہ یہ وقت ملتا ہے ان کو موبائل چلانے کا اسپیشل، یا پھر جناب پردہ لٹکا لیے، اور جو دوست احباب جن سے باہر ملاقات نہیں ہو سکتی ان سے اسپیشل ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم آ جائیں جناب گپ شپ کریں گے، تو بجائے گپ شپ کو چھوڑنے کے گپ شپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر بندہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میں تو جناب اعتکاف ہوں، پوری قوم کے اوپر فرض ہے میری خدمت کرنے کا، اب ساری جو نا نعمتیں وہ میری جھولی میں آ جائیں، کہ پہلے آگے جناب مجھے سلام کرے کہ جناب یہ اعتکاف والا ہے، اس کے بعد کوئی اور کام کرے۔ تو یعنی کہ اعتکاف بندہ بیٹھتا بھی ہے، قوم کے اوپر احسان بھی کرتا ہے، اور اس کو عبادات کا بھی بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ میں آیا کس لیے ہوں، کرنا کیا ہے، اور میرا مقصد کیا ہے بیٹھنے کا۔